أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن حاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص جس کے حواس کھو دیے ہوں جن نے لپٹ کر. یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو. پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے. اور جو کوئی پھر لیوے سود تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہ گار سے. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کے لیے ہے ثواب ان کے رب کے پاس، اور نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا. بس اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی،
اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک، اور بخش دو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہے، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ خلاصہ تفسیر، جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی لیتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا ہو لپٹ کر، یعنی حیران مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان سود خوار لوگوں نے سود کے حلال ہونے پر استدلال کرنے کے لیے کہا تھا کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے، کیونکہ اس میں بھی مقصود نفع حاصل کرنا ہوتا ہے اور بیع یقیناً حلال ہے، پھر سود بھی جو کہ اس کا مثل ہے حلال ہونا چاہیے۔ حالانکہ دونوں میں کھلا فرق ہے کہ اللہ تعالی نے جو کہ مالک ہیں احکام کے بیع کو حلال فرماتے ہیں اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا فرق ہوگا؟ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے اس بارے میں نصیحت پہنچی اور وہ اس سود کے فعل اور اس کفر کے قول سے یعنی حلال کہنے سے باز آ گیا، یعنی حرام سمجھنے لگا اور لینا بھی چھوڑ دیا، تو جو کچھ اس حکم کے آنے سے پہلے مال اسی اس حکم کے آنے سے پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اس کا رہا، یعنی ظاہر شرع کے نزدیک اس کی یہ توبہ قبول ہو گئی اور لیا ہوا مال اسی کی ملک ہے، اور باطنی معاملہ اس کا کہ وہ دل سے باز آیا ہے یا منافقانہ توبہ کر لی ہے، یہ خدا کے حوالے رہا۔ اگر دل سے توبہ کی ہوگی تو عند اللہ نافع ہوگی ورنہ کل عدم ہوگی۔ تم کو بدگمانی کا کوئی حق نہیں، اور جو شخص نصیحت مذکور سن کر بھی اسی قول اور اسی فعل کی طرف پھر عود کرے تو بوجہ اس کے کہ ان کا یہ فعل خود گناہ کبیرہ ہے یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور بوجہ اس کے کہ ان کا یہ قول کفر ہے اس لیے وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور گو سود لینے سے فی الحال مال بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن مالکان اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں، کبھی تو دنیا ہی میں سب برباد ہو جاتا ہے ورنہ آخرت میں تو یقینی برباد ہے، کیونکہ وہاں اس پر عذاب ہوگا۔ اور برخلاف اس کے صدقہ دینے میں گو فی الحال مال گھٹتا معلوم ہوتا ہے، لیکن مالکار اللہ تعالی صدقات کو بڑھاتے ہیں، کبھی تو دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو یقیناً بڑھتا ہے، کیونکہ وہاں اس پر بہت سا ثواب ملے گا جیسا اوپر آیت میں مذکور ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بلکہ مبغوض رکھتے ہیں کسی کفر کرنے والے کو جو کہ قول مذکور کے مثل کلمات کفر منہ سے بکے، اور اسی طرح پسند نہیں کرتے کسی گناہ کے کام کرنے والے کو جو کہ فعل مذکور یعنی سود کے مثل کبائر کا مرتکب ہو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور آخرت میں ان پر کوئی خطرہ واقع ہونے والا نہیں ہوگا، اور نہ وہ کسی مقصود کے فوت ہونے سے مغموم ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یعنی تمہارے خلاف جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جاویں گے۔ اس قانون کے بعد نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے کہ تم اصل مال سے زیادہ لینے لگو، اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پاوے گا کہ تمہارا اصل مال بھی نہ دلایا جاوے۔ اور اگر قرضدار تنگ دست ہو اور اس لیے میعاد پر نہ دے سکے تو اس کو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، یعنی جب اس کے پاس ادا کی گنجائش ہو، اور یہ بات کہ بالکل ہی معاف کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو۔
اور مسلمانوں اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالی کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا یعنی اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ تو تم پیشی کے لیے اپنی کارگزاری درست رکھو اور کسی قسم کی خلاف ورزی مت کرو۔ معارف و مسائل۔ ان آیات میں ربا یعنی سود کی حرمت اور اس کے احکام کا بیان شروع ہوا ہے۔ یہ مسئلہ کئی حیثیتوں سے بہت اہم ہے۔ ایک طرف سود و ربا پر قرآن و سنت کی شدید وعیدیں اور دوسری طرف دنیا کی اقتصادیات میں اس کا جزء لازم بن جانا اور اس سے نجات کی مشکلات کا مسئلہ طویل الذیل ہے اور کئی حیثیتوں سے اس پر غور کرنا ہے۔ اول اس بارے میں قرآن کی آیات کی صحیح تفسیر اور احادیث صحیحہ کے ارشادات میں غور کر کے یہ متعین کرنا کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں ربا کیا چیز ہے اور کن کن معاملات کو شامل ہے اور اس کی حرمت کس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، اس میں کس قسم کے مضرتیں ہیں۔ دوسری حیثیت اس کی عقلی و معاشی ہے کہ کیا فی الواقع سود و ربا ایسی چیز ہے جو دنیا کی اقتصادی ترقی کی ضامن ہو سکے اور جس کو نظر انداز کرنے کا لازمی نتیجہ تجارت اور عام اقتصادیات کی تباہی ہو، یا سارا چکر صرف خدا تعالی اور آخرت سے غافل دماغوں کی پیداوار ہے، ورنہ بغیر اس کے بھی تمام معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور نہ صرف مشکلات کا حل بلکہ دنیا میں اقتصادی امن و اطمینان سود کے چھوڑنے پر موقوف ہے، اور یہ کہ دنیا کے اقتصادی مصائب کا سب سے بڑا سبب سود و ربا ہے۔ یہ دوسری بحث ایک معاشی اور اقتصادی مسئلہ ہے جس کے تحت میں بہت سے اصولی اور فروعی طویل بحثیں ہیں جن کا تعلق تفسیر قرآن سے نہیں، اس لیے اس جگہ پہلی ہی بحث پر اکتفا کیا جاتا ہے، وہ بھی خاصی طویل ہے۔ یہ 6 آیتیں ہیں جن میں سود کی حرمت اور احکام کا بیان ہے۔ ان میں سے پہلی آیت کے پہلے جملے میں سود خوروں کے انجام بد اور محشر میں ان کی رسوائی اور گمراہی کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی جس کو کسی شیطان جن نے لپٹ کر خپتی بنا دیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ کھڑے ہونے سے مراد محشر میں قبر سے اٹھنا ہے کہ سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کو پاگل و مجنون کی طرح اٹھے گا جس کو کسی شیطان جن نے خپتی بنا دیا ہو۔ اس جملے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنات و شیاطین کے اثر سے انسان بے ہوش یا مجنون ہو سکتا ہے، اور اہل تجربہ کے متواتر مشاہدات اس پر شاہد ہیں۔ اور حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اطباء اور فلاسفہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ سرات بے ہوشی یا جنون مختلف اسباب سے ہوا کرتا ہے، ان میں بعض اوقات جنات و شیاطین کا اثر بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کے پاس بجز ظاہری استبعاد کے کوئی دلیل نہیں۔ دوسری بات غور طلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ سود خور محشر میں پاگل یا مجنون ہو کر اٹھیں گے، بلکہ دیوانہ پن یا بے ہوشی کی ایک خاص صورت کا ذکر کیا ہے کہ جیسے کسی کو شیطان نے لپٹ کر خپتی بنا دیا ہو۔ اس میں شاید یہ اشارہ ہے کہ بے ہوش و مجنون تو بعض اوقات چپ چاپ پڑا بھی رہتا ہے، ان کا یہ حال نہ ہوگا بلکہ شیطان کے خپتی بنائے ہوئوں کی طرح بکواس اور ہذیان اور دوسری مجنونانہ حرکتوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ اور شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ بیماری سے بے ہوش یا مجنون ہو جانے کے بعد چونکہ احساس بالکل باطل ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف یا عذاب کا بھی احساس نہیں رہتا، ان کا یہ حال نہ ہوگا بلکہ آسیب زدہ کی طرح تکلیف و عذاب کو پوری طرح محسوس کرے گا۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جرم و سزا میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا کسی شخص جماعت کے کسی جرم کے مقابلے میں دی جاتی ہے وہ یقیناً اس جرم کے مناسب ہوتی ہے، اس لیے سود خوروں کو خپتی بنا کر محشر میں اٹھانا شاید اس کا اظہار ہے کہ سود خور روپے پیسے کی حرص میں اس قدر مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو نہ کسی غریب پر رحم آتا ہے نہ کسی کی شرم مانے ہوتی ہے۔ وہ چونکہ اپنی زندگی میں در حقیقت بے ہوش تھا اس لیے محشر میں بھی اسی حالت میں اٹھایا گیا۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ دنیا میں اس نے عقلی رنگ میں اپنی بے عقلی کو ظاہر کیا کہ بے کو مثل سود قرار دیا، اس لیے اس کو بے عقل کر کے اٹھا دیا گیا۔
یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آیت میں سود کھانے کا ذکر ہے اور مراد متعلقاً سود لینا اور اس کا استعمال کرنا ہے، خواہ کھانے میں استعمال کرے یا لباس میں یا مکان اور اس کے فرنیچر میں، لیکن اس کو کھانے کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا کہ جو چیز کھائی جائے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا، بخلاف دوسری ضرورتوں کے استعمال کے کہ اس چیز کو واپس لیا دیا جا سکتا ہے، اس لیے مکمل قبضہ اور تصرف کو کھا جانے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور نہ صرف عربی زبان میں بلکہ اردو، فارسی وغیرہ اکثر زبانوں کا یہی محاورہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے جملے میں سود خوروں کی اس سزا کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے دو جرم کیے، ایک تو بذریعہ سود کے حرام مال کھایا، دوسرے اس کو حلال سمجھا اور حرام کہنے والوں کے جواب میں یہ کہا بیع و شرع بھی تو ربا ہی کی مثل ہے، جس طرح ربا کے ذریعے نفع حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح بیع و شرع کے ذریعے نفع مقصود ہے، اگر سود حرام ہے تو بیع بھی حرام ہونی چاہیے، حالانکہ اس کے حرام ہونے کا کوئی قائل نہیں۔ اس جگہ بظاہر مقتضائے مقام یہ تھا کہ لوگ یوں کہتے کہ ربا بھی تو مثل بیع کے ہے، جب بیع حلال ہے تو ربا بھی حلال ہونا چاہیے، مگر انہوں نے طرز بیان بدل کر حرام کہنے والوں پر ایک قسم کا استہزاء کیا کہ تم ربا کو حرام کہتے ہو تو بیع کو بھی حرام کہو۔ تیسرے جملے میں ان لوگوں کے اس قول کا جواب حق تعالی جل شأنہ نے یہ دیا کہ یہ لوگ بیع کو ربا کی مثل اور برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ بحکم خداوندی ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اللہ تعالی جل شأنہ نے ایک کو حلال قرار دیا اور دوسرے کو حرام، پھر دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس جواب میں یہ بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں کا اعتراض تو عقلی طور پر تھا کہ جب دونوں معاملوں کا مقصد نفع کمانا ہے تو دونوں کا حکم ایک ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عقلی شبے کا جواب عقلی طور پر فرق بیان کر کے نہیں دیا، بلکہ حاکمانہ انداز میں یہ جواب دیا کہ مالک الملک والملکوت اللہ جل شأنہ ہے، وہی ہر چیز کے نفع و ضرر اور بھلے برے کو پوری طرح جانتا ہے۔ جب اس نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دے دیا تو سمجھ لو کہ جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں ضرور کوئی نقصان و ضرر اور کوئی خباثت ہے، خواہ عام انسان اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، کیونکہ مجموعہ نظام عالم کی پوری حقیقت اور اس کے نفع و ضرر کا احاطہ صرف وہی علیم و خبیر کر سکتا ہے جس کے علم سے کوئی ذرہ جہاں چھپا ہوا نہیں ہے۔ عالم کے افراد یا جماعتیں اپنے اپنے مصالح اور مضرتوں کو پہچان سکتے ہیں، پورے عالم کے نفع و ضرر کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی شخص یا جماعت کے حق میں مفید نظر آتی ہیں مگر پوری قوم یا پورے ملک کے لیے اس میں مضرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے جملے میں یہ ارشاد ہے کہ سود حرام ہونے سے پہلے جس شخص نے کوئی رقم جمع کر لی تھی لیکن جب سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو اگر آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی اور باز آ گیا تو اس سے پہلے جمع شدہ رقم ظاہر شرع کے حکم سے اسی کی ہو گئی، اور باطنی معاملہ اس کا کہ وہ دل سے باز آیا یا منافقانہ توبہ کر لی، اس کا یہ معاملہ خدا کے حوالے رہا۔ اگر دل سے توبہ کی ہے تو عند اللہ نافع ہوگی ورنہ کل عدم ہوگی۔ عام لوگوں کو بدگمانی کرنے کا حق نہیں ہے، اور جو شخص نصیحت سن کر بھی اسی قول و فعل کی طرف پھر عوض کرے تو چونکہ یہ فعل سود خوری گناہ ہے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور چونکہ ان کا یہ قول کہ سود مثل بیع کے حلال ہے کفر ہے، اس لیے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری آیت میں جو ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہاں سود کے ساتھ صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا ہے کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد ہے اور ان کے نتائج بھی متضاد ہیں۔
اور عموماً ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض و نیت بھی متضاد ہوتی ہے۔ حقیقت کا تضاد تو یہ ہے کہ صدقے میں تو بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض اس لیے متضاد ہے کہ صدقہ کرنے والا محض اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا جوئی اور ثواب آخرت کے لیے اپنے مال کو کم یا ختم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور سود لینے والا اپنے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہے۔ اور نتائج کا متضاد ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ رب العزت سود سے حاصل شدہ مال کو یا اس کی برکت کو مٹا دیتے ہیں، اور صدقہ کرنے والے کے مال یا اس کی برکت کو بڑھاتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ مال کی حوث کرنے والے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والا جو اپنے مال کی کمی پر راضی تھا، اس کے مال میں برکت ہو کر اس کا مال یا اس کے ثمرات و فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آیت میں سود کو مٹانے اور صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مٹانا اور بڑھانا آخرت کے متعلق ہے کہ سود خور کو اس کا مال آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا بلکہ اس پر وبال بن جائے گا، اور صدقہ خیرات کرنے والوں کا مال آخرت میں ان کے لیے ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ بنے گا، اور یہ بالکل ظاہر ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور عامہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ سود کا مٹانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے لیے تو ہے ہی، مگر اس کے کچھ آثار دنیا میں بھی مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔ سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، جیسے کہ ربا اور سٹے کے بازاروں میں اس کا ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور سرمایہ دار دیکھتے دیکھتے دیوالیہ اور فقیر بن جاتے ہیں۔ بے سود کی تجارتوں میں بھی نفع و نقصان کے احتمالات رہتے ہیں، اور بہت سے تاجروں کو نقصان بھی کسی تجارت میں ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نقصان کہ کل کروڑ پتی تھا اور آج ایک ایک پیسے کی بھیک کا محتاج ہے، یہ صرف سود اور سٹے کے بازاروں میں ہی ہوتا ہے۔ اور اہل تجربہ کے بے شمار بیانات اس بارے میں مشہور و معروف ہیں کہ سود کا مال فوری طور پر کتنا ہی بڑھ جائے لیکن وہ عموماً پائیدار اور باقی نہیں رہتا، جس کا فائدہ اولاد اور نسلوں میں چلے، اکثر کوئی نہ کوئی آفت پیش آ کر اس کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت محمد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سود خور پر 40 سال گزرنے نہیں پاتے کہ اس کے مال پر محاق یعنی گھاٹا آ جاتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر مال ضائع و برباد بھی نہ ہو تو اس کے فوائد اور برکات و ثمرات سے محرومی تو یقینی اور لازمی ہے، کیونکہ یہ بات کچھ مخفی نہیں کہ سونا چاندی خود تو نہ مقصود ہے نہ کارآمد، نہ اس سے کسی کی بھوک مٹ سکتی ہے، نہ پیاس نہ سردی، نہ گرمی سے بچنے کے لیے اوڑا بچھایا جا سکتا ہے، نہ وہ کپڑوں اور برتنوں کا کام دے سکتا ہے۔ پھر اس کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے میں ہزاروں مشقتیں اٹھانے کا منشا ایک عقل مند انسان کے نزدیک اس کے سوا نہیں ہو سکتا کہ سونا چاندی ذریعہ ہے ایسی چیزوں کے حاصل کرنے کا کہ جن سے انسان کی زندگی خوشگوار بن سکے اور وہ راحت و عزت کی زندگی گزار سکے، اور انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ یہ راحت و عزت جس طرح اسے حاصل ہوئی اس کی اولاد اور متعلقین کو بھی حاصل ہو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مال و دولت کے فوائد و ثمرات کہلا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ جس شخص کو یہ ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس شخص کو یہ ثمرات و فوائد حاصل ہوئے، اس کا مال ایک حیثیت سے بڑھ گیا اگرچہ دیکھنے میں کم نظر آئے، اور جس کو یہ فوائد و ثمرات کم حاصل ہوئے اس کا مال ایک حیثیت سے گھٹ گیا اگرچہ دیکھنے میں زیادہ نظر آئے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد سود کا کاروبار اور صدقہ و خیرات کے اعمال کا جائزہ لیجئے تو یہ بات مشاہدے میں آ جائے گی کہ سود خور کا مال اگرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہ بڑھنا ایسا ہے کہ جیسے کسی انسان کا بدن ورم وغیرہ سے بڑھ جائے۔ ورم کی زیادتی بھی تو بدن ہی کی زیادتی ہے، مگر کوئی سمجھدار انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادتی موت کا پیغام ہے۔ اسی طرح سود خور کا مال کتنا ہی بڑھ جائے مگر مال کے فوائد و ثمرات یعنی راحت و عزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔
یہاں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ آج تو سود خوروں کو بڑی سے بڑی راحت و عزت حاصل ہے، وہ کوٹھیوں بنگلوں کے مالک ہیں، عیش و آرام کے سارے سامان مہیا ہیں، کھانے پینے اور پہننے اور رہنے سہنے کی ضروریات بلکہ فضولیات بھی سب ان کو حاصل ہیں، نوکر چاکر اور شان و شوکت کے تمام سامان موجود ہیں۔ لیکن غور کیا جائے تو ہر شخص سمجھ لے گا کہ سامان راحت اور راحت میں بڑا فرق ہے۔ سامان راحت تو فیکٹریوں اور کارخانوں میں بنتا اور بازاروں میں بکتا ہے، وہ سونے چاندی کے عوض حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جس کا نام راحت ہے وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے نہ کسی منڈی میں بکتی ہے، وہ ایک ایسی رحمت ہے جو براہ راست حق تعالی جل شانہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ وہ بعض اوقات ہزاروں سامان کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک نیند کی راحت کو دیکھ لیجئے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ تو کر سکتے ہیں کہ سونے کے لیے مکان کو بہتر سے بہتر بنوائیں، ہوا اور روشنی کا پورا اعتدال ہو، مکان کا فرنیچر دیرہ زیب دل خوش کن ہو، چارپائی اور گدے اور تکیے حسب منشا ہوں۔ لیکن کیا نیند کا آ جانا ان سامانوں کے مہیا ہونے پر لازمی ہے؟ اگر آپ کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو تو ہزاروں وہ انسان اس کا جواب نفی میں دیں گے جن کو کسی عارضہ سے نیند نہیں آتی۔ اب امریکہ جیسے مالدار متمدن ملک کے متعلق بعض رپورٹوں سے معلوم ہوا کہ وہاں 75% آدمی خواب آور گولیوں کے بغیر سو ہی نہیں سکتے، اور بعض اوقات خواب آور دوائیں بھی جواب دے دیتی ہیں۔ نیند کے سامان تو آپ بازار سے خرید لائے، مگر نیند آپ کسی بازار سے کسی قیمت پر نہیں لا سکتے۔ اسی طرح دوسری راحتوں اور لذتوں کا حال ہے کہ ان کے سامان تو روپیہ پیسے کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں، مگر راحت و لذت کا حاصل ہونا ضروری نہیں۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد سود خوروں کے حالات کا جائزہ لیجئے تو ان کے پاس آپ کو سب کچھ ملے گا مگر راحت کا نام نہ پائیں گے۔ وہ اپنے کروڑ کو 1.5 کروڑ اور 1.5 کروڑ کو 2 کروڑ بنانے میں ایسے مست نظر آئیں گے کہ نہ ان کو اپنے کھانے پہننے کا ہوش ہے نہ اپنی بیوی بچوں کا۔ کئی میل چل رہے ہیں، دوسروں ملکوں سے جہاز آ رہے ہیں، ان کی ادھیڑ بنہی میں صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ ان دیوانوں نے سامان راحت ہی کا نام راحت سمجھ لیا ہے اور حقیقت میں راحت سے کوسوں دور ہیں۔ یہ حال تو ان کی راحت کا ہے۔ اب عزت کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ چونکہ سخت دل اور بے رحم ہو جاتے ہیں، ان کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ مفلسوں کی مفلسی سے یا کم مایہ لوگوں کی کم مائگی سے فائدہ اٹھائیں، ان کا خون چوس کر اپنے بدن کو پالیں۔ اس لیے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت و وقار۔ اپنے ملک کے بنیوں اور ملک شام کے یہودیوں کی تاریخ پڑھ جائیے، ان کے حالات کو دیکھ لیجئے۔ ان کی تجوریاں کتنے ہی سونے چاندی اور جواہرات سے بری ہوں، لیکن دنیا کے کسی گوشے میں انسانوں کے کسی طبقے میں ان کی کوئی عزت نہیں، بلکہ ان کے اس عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب مفلس لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کل تو دنیا کی ساری جنگیں اسی بغض و نفرت کی مظاہر ہیں۔ محنت و سرمایے کی جنگ نے ہی دنیا میں اشتراکیت اور اجتماعیت کے نظریے پیدا کیے۔ کمیونزم کی تخریبی سرگرمیاں اسی بغض و نفرت کا نتیجہ ہیں، جن سے پوری دنیا میں قتل و قتال اور جنگ و جدال کا جہنم بن کر رہ گئی ہے۔ یہ حال تو اپنی راحت و عزت کا ہے، اور تجربہ شاہد ہے کہ سود کا مال سود خور کی آنے والی نسلوں کی زندگی کو کبھی بھی خوشگوار نہیں بناتا، یا ضائع ہو جاتا ہے، یا اس کی نحوست سے وہ بھی مال و دولت کے حقیقی ثمرات سے محروم و ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ یورپ کے سود خوروں کی مثال سے شاید فریب میں آئیں کہ وہ لوگ تو سب کے سب خوشحال ہیں اور ان کی نسلیں بھی پھلتی پھولتی ہیں، لیکن اول تو ان کی خوشحالی کا اجمالی خاکہ عرض کر چکا ہوں، دوسرے ان کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی مردم خور دوسرے انسان کا خون چوس کر اپنا بدن پالتا ہے، اور ایسے کچھ انسانوں کا جتھا ایک محلے میں آباد ہو جائے۔ آپ کسی کو اس محلے میں لے جا کر مشاہدہ کرائیں کہ یہ سب کے سب بڑے صحت مند اور سرسبز و شاداب ہیں،
لیکن ایک عقل مند آدمی کو جو انسانیت کی فلاح کا خواہش مند ہے، صرف اس محلے کا دیکھنا نہیں بلکہ اس کے مقابل ان بستیوں کو بھی دیکھنا ہے جن کا خون چوس کر ان کو ادھموا کر دیا گیا ہے۔ اس محلے اور ان بستیوں کے مجموعے پر نظر ڈالنے والا کبھی اس محلے کے فربا ہونے پر خوش نہیں ہو سکتا، اور مجموعی حیثیت سے ان کے عمل کو انسانی ترقی کا ذریعہ نہیں بتا سکتا، بلکہ اس کو انسان کی ہلاکت و بربادی ہی کہنے پر مجبور ہوگا۔ اس کے بالمقابل صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیکھیے کہ ان کو کبھی اس طرح مال کے پیچھے حیران و سرگردہ نہ پائیں گے۔ ان کو راحت کے سامان اگرچہ کم حاصل ہوں گے، مگر سامان والوں سے زیادہ اطمینان اور سکون قلب جو اصلی راحت ہے ان کو حاصل ہوگی۔ دنیا میں ہر انسان ان کو عزت کی نظر سے دیکھے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالی سود کو مٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، یہ مضمون آخرت کے اعتبار سے تو بالکل صاف ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ذرا حقیقت سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بالکل کھلا ہوا ہے۔ یہی ہے مطلب اس حدیث کا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کار نتیجہ اس کا قلت ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہے، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، یعنی اللہ تعالی پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کا کام کرنے والے کو۔ اس میں اشارہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ سود کو حرام ہی نہ سمجھیں وہ کفر میں مبتلا ہیں، اور جو حرام سمجھنے کے باوجود عملاً اس میں مبتلا ہیں وہ گناہگار فاسق ہیں۔ تیسری آیت میں مومنین صالحین جو نماز و زکوٰۃ کے پابند ہیں ان کے اجر عظیم اور آخرت کی راحت کا ذکر ہے۔ چونکہ اس سے پہلی آیت میں سود خوروں کے لیے عذاب جہنم اور ان کی ذلت و خواری کا ذکر آیا تھا، قرآن کریم کے عام اسلوب کے مطابق اس کے ساتھ ہی ایمان و عمل صالح کے پابند نماز و زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ثواب اور درجات آخرت کا ذکر کر دیا گیا۔ چوتھی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کا خلاصہ یہ ہے کہ سود و ربا کی حرمت نازل ہونے کے بعد جو سود کی بقایا رقمیں کسی کے ذمے باقی تھیں ان کا لینا دینا بھی حرام کر دیا گیا۔ تشریح کی یہ ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عام عرب میں سود کا رواج پھیلا ہوا تھا۔ آیات متذکرہ سے پہلی آیتوں میں اس کی ممانعت آئی تو حسب عادت تمام مسلمانوں نے سود کے معاملات ترک کر دیے، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقموں کے دوسرے لوگوں پر تھے۔ اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے آپس میں سودی معاملات کا سلسلہ تھا، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنی مخزوم کی طرف تھا۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہ سمجھا۔ ادھر بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کیا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے مصالحت کر لی تھی۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہ کریں گے۔ یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے امیر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور دوسری روایت میں عراد بن اسید رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اس جھگڑے کا قضیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر دریافت حکم لکھ بھیجا۔
اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے تمام سابقہ معاملات ختم کر دیے جائیں، پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے، صرف راس المال وصول کیا جائے۔ یہ اسلامی قانون رائج کیا گیا تو مسلمان تو اس کے پابند تھے ہی، جو غیر مسلم قبائل بطور صلح و معاہدہ اسلامی قانون کو قبول کر چکے تھے وہ بھی اس کے پابند ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جب حجت الوداع کے خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کا اعلان کیا تو اس کا اظہار فرمایا کہ یہ قانون کسی خاص شخص یا قوم یا مسلمانوں کے مالی مفاد کے پیش نظر نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر اور صلاح و فلاح کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے مسلمانوں کی بہت بڑی رقم سود جو غیر مسلموں کے ذمے تھی اس کو چھوڑتے ہیں، تو اب ان کو بھی اپنے بقایا سود کی رقم چھوڑنے میں کوئی عذر نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس خطبے میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے یعنی زمانہ جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے سب کا سود چھوڑ دیا گیا، اب ہر شخص کو اقصی رقم ملے گی، سود کی زائد رقم نہ ملے گی، نہ تم زیادتی وصول کر کے کسی پر ظلم کر سکو گے اور نہ کوئی اصل راس المال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا۔ اور سب سے پہلے جو سود چھوڑا تھا وہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے، جس کی بہت بھاری رقمیں غیر مسلموں کے ذمے بطور سود کے عائد ہوتی تھیں۔ قرآن مجید کی آیت متذکرہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ اور بقایا سود چھوڑنے کا حکم مذکور ہے۔ اس آیت کو شروع اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے اول اتقوا اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالی سے ڈرو، اس کے بعد اصل مسئلے کا حکم بتلایا گیا۔ یہ قرآن حکیم کا وہ خاص طرز ہے جس میں وہ دنیا بھر کے قانون کی کتابوں سے ممتاز ہے کہ جب کوئی ایسا قانون بنایا جاتا ہے جس پر عمل کرنے میں لوگوں کو کچھ دشواری معلوم ہو تو اس کے آگے پیچھے خدا تعالی کے سامنے پیشی اعمال کے حساب اور آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر کر کے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد حکم سنایا جاتا ہے۔ یہاں بھی پچھلے عائد شدہ سود کی رقم کا چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر بار ہو سکتا تھا، اس لیے پہلے اتقوا اللہ فرمایا، اس کے بعد حکم دیا ذروا ما بقی من الربا، یعنی چھوڑ دو بقایا سود کو۔ آیت کے آخر میں فرمایا ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم ایمان والے ہو۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم خداوندی کی اطاعت کی جائے، اس کی خلاف ورزی ایمان کے منافی ہے۔ یہ حکم چونکہ تبعہ پر بھاری تھا اس لیے حکم سے پہلے اتقوا اللہ اور حکم کے بعد ان کنتم مؤمنین کے ارشادات ملا دیے گئے۔ اس کے بعد 5ویں آیت میں اس حکم کی مخالفت کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی، جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ وعید شدید ایسی ہے کہ کفر کے سوا اور کسی بڑے سے بڑے گناہ پر قرآن مجید میں ایسی وعید نہیں آئی۔ پھر اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، یعنی اگر تم توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے سود کی بقایا رقم چھوڑنے کا عزم کر لو تو تمہیں تمہارے اصل راس المال مل جائیں گے، نہ تم اصل راس المال سے زائد حاصل کر کے کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی اصل راس مال میں کمی یا دیر کر کے تم پر ظلم کرنے پائے گا۔ اس میں اصل راس المال دینے کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ تم توبہ کر لو اور آئندہ کو سود چھوڑنے کا عزم کر لو،
تب اصل راس المال ملے گا۔ اس سے بظاہر اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر سود چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ نہ کی تو اصل راس المال بھی نہ ملے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو جانے کے باوجود سود کو حرام ہی نہ سمجھے، اس لیے سود چھوڑنے کے لیے توبہ نہیں کرتا، تب تو یہ شخص اسلام سے خارج اور مرتد ہو گیا، جس کا حکم یہ ہے کہ مرتد کا مال اس کی ملک سے نکل جاتا ہے، پھر جو زمانہ اسلام کی کمائی ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جاتی ہے، اور جو کفر کے بعد کی کمائی ہے تو وہ بیت المال میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سود سے توبہ نہ کرنا اگر حلال سمجھنے کی بنا پر ہو تو وہ اس کو اصل راس المال بھی نہ ملے گا، اور اگر حلال تو نہیں سمجھتا مگر عملاً باز نہیں آتا اور اس کے ساتھ جت بنا کر حکومت اسلامیہ کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ باغی ہے۔ اس کا بھی سب مال ضبط کر کے بیت المال میں امانت رکھا جاتا ہے کہ جب یہ توبہ کر لے تب اس کا مال اس کو واپس دے دیا جائے۔ شاید اس قسم کی جزئیات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بصورت شرط فرمایا گیا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تمہارے راس المال بھی ضبط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چھٹی آیت میں سود خوری کی انسانیت سوز حرکت کے بالمقابل پاکیزہ اخلاق اور غریبوں اور ناداروں کے ساتھ مساہلت کے سلوک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تمہارا مدیون تنگ دست ہو، تمہارا قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو، تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس کو فراخی اور آسودگی کے وقت تک مہلت دی جائے، اور اگر تم اس کو اپنا قرض معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سود خوروں کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مدیون مفلس ہے اور میعاد مقررہ پر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو سود کی رقم اصل میں جمع کر کے سود در سود کا سلسلہ چلاتے ہیں اور سود کی مقدار بھی اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں احکم الحاکمین نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی مدیون واقعی مفلس ہے، ادائے قرض پر قادر نہیں، تو اس کو تنگ کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کو اس وقت تک مہلت دینی چاہیے جب تک کہ وہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اس کی ترغیب بھی دے دی کہ اس غریب کو اپنا قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں معاف کرنے کو قرآن نے بلفظ صدقہ تعبیر فرمایا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ یہ معافی تمہارے لیے بحکم صدقہ ہو کر موجب ثواب عظیم ہوگی۔ نیز یہ جو فرمایا کہ معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ بظاہر تو ان کے لیے نقصان کا سبب ہے کہ سود تو چھوڑا ہی تھا، اصل راس المال بھی گیا، مگر قرآن نے اس کو بہتر فرمایا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ بہتری اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد مشاہدے میں آ جائے گی، جبکہ اس حقیر مال کے بدلے میں جنت کی دائمی نعمتیں اس کو ملیں گی۔ دوسرے شاید اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ دنیا میں بھی تمہیں اس عمل کی بہتری کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ برکت کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑے مال میں کام بہت نکل جائیں، یہ ضروری نہیں کہ مال کی مقدار یا تعداد بڑھ جائے۔ تو یہ مشاہدہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے مال میں بے شمار برکت ہوتی ہے، ان کے تھوڑے مال سے اتنے کام نکل جاتے ہیں کہ حرام مال والوں کے بڑے بڑے اموال سے وہ کام نہیں نکلتے۔ اور جس مال میں بے برکتی ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، یا غیر مقصود چیزوں میں مثلا دوا، علاج اور ڈاکٹروں کی فیسوں میں ایسے مالداروں کی بڑی بڑی رقمیں خرچ ہو جاتی ہیں جس کا غریبوں کو کبھی سابقہ نہیں پڑتا۔ اول تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی کی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ علاج میں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اگر کبھی بیماری آئی بھی تو معمولی اخراجات سے تندرستی حاصل ہو جاتی ہے۔
اس لحاظ سے مدیون مفلس کو قرض معاف کر دینا جو بظاہر اس کے لیے نقصان دہ نظر آتا تھا، اس قرآنی تعلیم کے پیش نظر وہ ایک مفید و نافع کام بن گیا۔ مدیون مفلس کے ساتھ نرمی و مساہلت کی تعلیم کے لیے احادیث صحیحہ میں جو ارشادات وارد ہوئے ہیں ان کے چند جملے سنیے۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی اور مساہلت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے۔ اسی مضمون کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مفلس مدیون کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقہ کا ثواب ملے گا جتنی اس مدیون کے ذمے واجب ہے، اور یہ حساب میعاد قرض پورا ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے، اور جب میعاد قرض پوری ہو جائے اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو اس وقت اگر کوئی مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مدیون کو مہلت دے دے۔ اس کے بعد آخری آیت میں پھر روز قیامت کا خوف اور محشر کے حساب کتاب اور ثواب و عذاب کے ذکر پر احکام سود کی آیات کو ختم کیا۔ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی ڈرو اس روز سے جس میں تم سب اللہ تعالی کے سامنے پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اپنے اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے 31 روز بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور بعض روایات میں صرف 9 دن بعد وفات ہونا مذکور ہے۔ یہاں تک ربا کے احکام سے متعلقہ سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر آئی ہے۔ ربا کی حرمت و ممانعت پر قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں مذکورہ 7 آیتیں اور سورہ آل عمران میں 1 آیت، سورہ نساء میں 2 آیتیں آئی ہیں، اور 1 آیت سورہ روم میں بھی ہے جس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس کو بھی سود بیاج کے مفہوم پر محمول کیا ہے، بعض نے دوسری تفسیر بیان کی ہے۔ اس طرح قرآن حکیم کی 10 آیتیں ہیں جن میں سود و ربا کے احکام مذکور ہیں۔ سود کی پوری حقیقت بتلانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان باقی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی اس جگہ لکھ دی جائے جو سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ روم میں آئی ہیں، تاکہ تمام آیات یکجا ہو کر ربا کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو۔ آل عمران کی 13ویں رکوع کی 130ویں آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو سود مت کھاؤ حصے سے زائد، اور اللہ تعالی سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔ اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جاہلیت عرب میں سود خوری کا عام طور پر یہ طریق تھا کہ ایک خاص میعاد معین کے لیے ادھار سود پر دیا جاتا تھا، اور جب وہ میعاد آ گئی اور قرض دار اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہو تو اس کو مزید مہلت اس شرط پر دی جاتی تھی کہ سود کی مقدار بڑھا دی جائے۔ اسی طرح دوسری میعاد پر بھی ادائیگی نہ ہوئی تو سود کی مقدار اور بڑھا دی۔ یہ واقعہ عام کتب تفسیر میں بالخصوص لباب النقول میں بروایت مجاہد رحمہ اللہ علیہ مذکور ہے۔
جاہلیت عرب کی اس ملت کش رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. اسی لیے آیت میں اضعافا مضاعفا یعنی کئی حصے زائد فرما کر ان کے مروجہ طریقے کی مذمت اور ملت کشی و خود غرضی پر تنبیہ فرما کر اس کو حرام قرار دیا. اس کے معنی یہ نہیں کہ اضعاف و مضاعف نہ ہو تو حرام نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں متعلقاً ربا کی حرمت صاف صاف مذکور ہے، اضعاف مضاعف ہو یا نہ ہو. اس کی مثال ایسی ہے جسے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا گیا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو. اس میں تھوڑی سی قیمت اس لیے فرمایا کہ آیات الہیہ کے بدلے میں اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی لے لے تو وہ تھوڑی سی قیمت ہوگی. اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت لینا تو حرام ہے اور زیادہ لینا جائز. اسی طرح اس آیت میں اضعافا مضاعفا کا لفظ ان کے شرمناک طریقے پر فکر کرنے کے لیے لایا گیا، حرمت کی شرط نہیں. اور اگر سود کے مروجہ طریقوں پر غور کیا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب سود خوری کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ سود تنہا سود ہی نہیں رہتا بلکہ لازماً اضعاف مضاعف ہو جاتا ہے، کیونکہ جو رقم سود سے حاصل ہو کر سود خور کے مال میں شامل ہوئی تو اب اس سود کی زائد رقم کو بھی سود پر چلائے گا تو سود مضاعف ہو جائے گا، اور یہی سلسلہ آگے چلا تو اضعافا مضاعفہ ہو جائے گا. اس طرح ہر سود اضعاف مضاعفہ بن کر رہے گا. اور سورہ نساء میں 2 آیتیں سود کے متعلق یہ ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یعنی یہود کے انہی بڑے بڑے جرائم کے سبب ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں، اور بسبب اس کے کہ وہ بہت آدمیوں کو رشد کی راہ سے مانے بن جاتے تھے، اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان سے ممانعت کی گئی تھی، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے. اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ان میں کافر ہیں دردناک سزا کا سامان مقرر کر رکھا ہے. ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ شریعت موسویہ میں بھی سود حرام تھا، اور یہود نے جب اس کی مخالفت کی تو دنیا میں بھی ان کو یہ مناسب سزا دی گئی کہ انہوں نے حرص دنیا کی خاطر حرام کھانا شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے ان پر بعض حلال چیزیں بھی حرام فرما دی. اور سورہ روم کے 4 رکوع کی 39ویں آیت میں ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. یعنی جو چیز تم اس لیے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تو ایسے لوگ خدا کے پاس بڑھاتے رہیں گے. بعض حضرات مفسرین نے لفظ ربا اور زیادتی پر نظر کر کے اس آیت کو بھی سود بیاج پر محمول فرمایا ہے، اور یہ تفسیر فرمائی ہے کہ سود بیاج کے لینے میں اگرچہ بظاہر مال کی زیادتی نظر آتی ہے مگر در حقیقت وہ زیادتی نہیں. جیسے کسی شخص کے بدن پر ورم ہو جائے تو بظاہر وہ اس کے جسم میں زیادتی ہے، لیکن کوئی عقل مند اس کو زیادتی سمجھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو ہلاکت کا مقدمہ سمجھتا ہے.
اس کے بالمقابل زکوٰۃ و صدقات دینے میں اگرچہ بظاہر مال میں کمی آتی ہے مگر در حقیقت وہ کمی نہیں بلکہ ہزاروں زیادتیوں کا موجب ہے۔ جیسے کوئی شخص مادہ فاسدہ کے اخراج کے لیے مسحل لیتا ہے یا فسد کھلوا کر خون نکلواتا ہے تو بظاہر وہ کمزور نظر آتا ہے اور اس کے بدن میں کمی محسوس ہوتی ہے، مگر جاننے والوں کی نظر میں کمی اس کی ذاتی اور قوت کا پیش خیمہ ہے۔ اور بعض علماء تفسیر نے اس آیت کو سود بیاج کی ممانعت پر محمول ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ جو شخص کسی کو اپنا مال اخلاص اور نیک نیتی سے نہیں بلکہ اس نیت سے دے کہ یہ میں اس کو یہ چیز دوں گا تو وہ مجھے اس کے بدلے میں اس سے زیادہ دے گا، جسے بہت سی برادریوں میں نوتا کی رسم ہے کہ وہ ہدیے کے طور پر نہیں بلکہ بدلہ لینے کی غرض سے دی جاتی ہے۔ یہ دینا چونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی غرض کے لیے ہے، اس لیے آیت میں فرمایا کہ اس طرح اگرچہ ظاہر میں مال بڑھ جائے مگر وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ ہاں جو زکوٰۃ صدقات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیے جائیں ان میں اگرچہ بظاہر مال گھٹتا ہے مگر اللہ کے نزدیک وہ دگنا اور چگنا ہوتا جاتا ہے۔ اس تفسیر پر آیت مذکورہ کا وہ مضمون ہو جائے گا جو دوسری ایک آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ اس کے بدلے میں کچھ مال کی زیادتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو جائے گی۔ اور سورہ روم کی اس آیت میں بظاہر یہ دوسری تفسیر ہی راجح معلوم ہوتی ہے۔ اول تو اس لیے کہ سورہ روم مکی ہے جس کے لیے اگرچہ ضروری نہیں کہ اس کی ہر آیت مکی ہو مگر غالب گمان مکی ہونے کا ضرور ہے جب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے، اور آیت کے مکی ہونے کی صورت میں اس کو حرمت سود کے مفہوم پر اس لیے محمول نہیں کیا جا سکتا کہ حرمت سود مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت سے پہلے جو مضمون آیا ہے اس سے بھی دوسری تفسیر ہی کا رجحان معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ارشاد ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ اس آیت میں رشتہ داروں اور مساکین اور مسافروں پر خرچ کرنے کے ثواب ہونے کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ اس میں نیت اللہ تعالی کی رضا جوئی کی ہو۔ تو اس کے بعد والی آیت مذکورہ میں اس کی توضیح اس طرح کی گئی کہ اگر مال کسی کو اس غرض سے دیا جائے کہ اس کا بدلہ اس کی طرف سے زیادہ ملے گا تو یہ رضا جوئی حق تعالی کے لیے خرچ نہ ہوا، اس لیے اس کا ثواب نہ ملے گا۔ بہرحال ممانعت سود کے مسئلے میں اس آیت کو چھوڑ کر بھی مذکورۃ الصدر بہت سی آیتیں آئی ہیں جن میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیت 13 میں اضعاف مضاعف سود کی حرمت بیان کی گئی ہے اور باقی سب آیتوں میں مطلق سود کی حرمت کا بیان ہے۔ اس تفصیل سے یہ تو واضح ہو گیا کہ سود خواہ اضعاف مضاعف اور سود در سود ہو یا اکیرا سود بہرحال حرام ہے، اور حرام بھی ایسا شدید کہ اس کی مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی جو کچھ سنا پڑھا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔